باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں، حاضر جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام حاضر جواب میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر خدمت ہیں اور تمام ہی ناظرین کو، یہاں موجود حاضرین کو، اپنے کنٹسٹنٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں بڑے ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ شامل کیے جاتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، سوالات کے جوابات ملتے ہیں، بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بڑے ہی دلچسپ اور زبردست ہم تحائف بھی دیا کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل کچھ اسی طریقے سے ہمارا یہ پروگرام آگے بڑھے گا۔ پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی بڑی ہی پیاری اور خوبصورت فضیلت۔ جی ہاں، درود پاک بڑا ہی با کمال وظیفہ ہے، اور با کمال کیوں نہ ہو، بڑا کس کمال والی شخصیت پر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔ اب اس فرشتے کو اللہ نے طاقت کیسی عطا کی ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس فرشتے کو ایسی قوت عطا کی ہے کہ وہ ساری مخلوق کی آواز سن سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر پر وہ فرشتہ موجود ہے، اور قوت کیسی ہے کہ ساری مخلوق کی وہ آواز سن سکتا ہے۔ اب وہ فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ دنیا میں کہیں سے بھی کوئی بھی درود پڑھتا ہے تو وہ آقا کی بارگاہ میں اس درود پڑھنے والے کی حاضری لگاتا ہے، اور حاضری کیسی خوبصورت انداز کے ساتھ لگائی جاتی ہے۔ خود آقا فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت یہ فضیلت ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ گویا آقا کی بارگاہ میں یہ حاضری لگانے کا ایک بہترین چانس ہے، ہمیں وہاں آقا کی بارگاہ میں پکارا جائے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں، نہ صرف اپنا نام بلکہ والد کا نام بھی بتا کر پکی پہچان کروائی جائے کہ فلاں بن فلاں نے آقا آپ پر درود بھیجا ہے۔ اور جب آقا کی نظر رحمت ہو جائے، سبحان اللہ، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ اگر آقا کی نظر رحمت ہو گئی تو پھر بیڑا پار ہو جانا ہے۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ درود پاک کی خود بھی ہم کثرت کیا کریں، درود پاک بھی پڑھتے ہیں اور پروگرام کو آگے بھی لیے بڑھتے ہیں۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اور پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون شامل ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کیسی تیاری کر کر آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے کہ تقریباً سارے ہی پہلی بار آئے ہیں، تھوڑا سا ہیزیٹیشن فیل ہو رہی ہے آپ کے چہروں سے، ایسا لگ رہا ہے۔ بھائی بالکل آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، کسی قسم کی انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ بڑے ریلیکس انداز کے ساتھ آپ سے سوالات کیے جائیں، اور زیادہ تر سوالات وہیں سے کیے جائیں جو آپ کو سلیبس دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اپنا باری باری اپنا نام بھی بتائیے، کیا کرتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہ بھی بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گارڈن ایسٹ کراچی سے آیا ہوں، اور میں ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور حافظ قرآن بھی ہوں الحمدللہ۔ ارے واہ بھائی، حافظ قرآن بھی ہیں، لیکن آپ نے نام نہیں بتایا، نام بتانا بھول گئے آپ۔ میرا نام اشارف محمد عرفان ہے۔ اشارف محمد عرفان۔ ارے واہ، اشارف یعنی شیر دل۔ جی ہاں، ویری یونیک نیم، بہت کم لوگوں کا یہ نام ہوتا ہے۔ چلیں جی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور کیسی تیاری کر کر آئے اشارف بھائی؟ الحمدللہ، کوشش تو پوری کی ہے، باقی کوشش پوری کی ہے، باقی نصیب ہے انشاءاللہ کہاں تک جائیں گے دیکھتے ہیں۔ چلیں جی، بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کنٹسٹنٹ کی طرف۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردار بلاول خان نیازی، جامعۃ المدینہ فیضان اطہار سخی حسن سے۔ ارے واہ ماشاءاللہ، جامعۃ المدینہ کا حصہ ہیں؟ جی جی، کس درجے میں ہوتے ہیں؟ درجہ اولیٰ میں۔ درجہ اولیٰ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ چلیں جی ماشاءاللہ، ویلکم، خوش آمدید۔ ہمارے تیسرے کنٹسٹنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ جی میرا نام حسنین احمد ہے، فیضان اطہار سخی حسن سے آیا ہوں، درجہ اولیٰ کا طالب علم۔
درجہ اولا کے طالب علم ہیں. اچھا جی ماشاءاللہ ویلکم. چلیں جی آج دو درجہ اولا کے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پڑھیں گے ہم اپنے چوتھے کنٹسٹنٹ کی طرف. میرا نام محمد احمد صدیقی ہے, جامعۃ المدینہ فیضان عطار, درجہ رابعہ. چوتھے درجے کے اسٹوڈنٹ ہیں. چلیں جی چوتھے درجے کا مقابلہ پہلے درجے کے اسٹوڈنٹ سے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں تو جی. میرا نام محمد سعد ہے اور ریسنٹلی ابھی میں نے سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کی ہے. ماشاءاللہ. چلیں جی اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. آخری کنٹسٹنٹ محمد طاہر الطاری, جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا, درجہ سادسہ. ارے واہ بھائی, یعنی آج بڑا ہی زبردست ہو سکتا ہے کہ مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملے. ناظرین مقابلہ کن سیگمنٹس پر ہوگا یہ پہلے جان لیتے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی جناب ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا حسب معمول حاضر جواب. دوسرا سیگمنٹ ہے محبت کا انداز. تیسرا سیگمنٹ ہوگا باتیں ہیں قرآن کی. چوتھا سیگمنٹ ہے سنت میرے آقا کی. اور آخری سیگمنٹ ہوگا آر یا پار. یہ راؤنڈ فیصلہ کر دے گا کہ آج کا مقابلہ کون اپنے نام کرواتا ہے اور یہاں سے فرسٹ پرائز لے کر جاتا ہے. شروع کریں جی جناب, ریڈی ہیں آپ لوگ؟ چلیں جی شروع کریں گے ہمارا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے حاضر جواب. حاضر جواب, حاضر جواب. اچھا جناب اس راؤنڈ کا آپ کو فارمیٹ بتاتا چلوں. اس راؤنڈ میں ہم آپ سے سوال کریں گے اسکرین کے ذریعے, ٹھیک ہے؟ سوال بھی کریں گے اور جواب دینے کے لیے آپ کو آپشنز بھی دیں گے. 3 آپشن دیے جائیں گے, لیکن آپ نے بول کر جواب نہیں دینا بلکہ آپ کی ڈائس پر جو کوئنز رکھے ہیں ان کے ذریعے آپ نے آنسر کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ کے ڈائس پر 3 آپشن بھی ہیں, اے, بی اور سی. ہر کوئن 2 پوائنٹس کا ہے. آپ کو جو آپشن درست لگتا ہے اس آپشن میں آپ یہ 10 کے 10 کوئنز بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا, میں شور نہیں ہوں کہ یہ کون سا آپشن درست ہے, تو آپ تینوں آپشن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. درست آپشن میں جتنے کوئنز ہوں گے اتنے پوائنٹس آپ کو دے دیے جائیں گے, ٹھیک ہے؟ آسان ہے نا؟ میری کوشش ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر دیے جائیں. 10 کوئنز آپ کے پاس ہیں. ہر سوال کے جواب میں یہ 10 کے 10 استعمال کریں گے, یعنی یہ ہر سوال آپ کو کتنے پوائنٹ دلوا سکتا ہے؟ 20. چلیں جی شروع کریں پہلا سیگمنٹ کا پہلا راؤنڈ. دیکھتے ہیں پہلا سوال کیا آتا ہے, دکھائیے جی. بڑا ہی آسان سوال آ گیا ہے. آپ نے بتانا ہے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کب ہوا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن اے اعلان نبوت کے 10ویں سال, آپشن بی اعلان نبوت کے 7ویں سال, آپشن سی اعلان نبوت کے 8ویں سال. کوئنز کا استعمال کیجئے. جی ہر سوال کا جواب ہم اپنے حاضرین سے بھی لیتے رہیں گے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے عاطف مدنی بھائی ہوتے ہیں. عاطف بھائی ہے آپ کی آڈینس جواب دینے کے لیے ریڈی ہے؟ اسلامی بھائیوں کے دیکھتے ہیں کون درست جواب دیتے تو ہیں. کافی سارے کھڑے ہیں ماشاءاللہ. جی آپ لوگ کوئنز کا جلدی جلدی استعمال کیجئے. جی جناب آپشن اے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپشن اے درست جواب ہے. آپشن اے تھا اعلان نبوت کے 10ویں سال. کو مدنی قافلے کی تیاری کر لینی چاہیے شاید. مدنی قافلے کی تیاری, ویسے یہ کہاں سے تشریف لائیں؟ تربیت کورس بلوچستان. تربیت کورس, ویسے ہی یہ قربانی دے کر تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. چلیں جی دیکھتے ہیں کہ درست جواب کیا ہے, دکھائیے. جی جناب بالکل صحیح جواب دیا ہے ہمارے یہاں موجود حاضرین نے کہ اعلان نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا. انہیں ہم تحفہ دیں گے, لیکن اس سے پہلے ذرا جانیں گے کہ یہاں ہمارے کنٹیسٹنٹ نے کیا کارکردگی دکھائی ہے. جی جناب آپشن اے میں کتنے کوئن استعمال کیے ہیں؟ 8 کوئنس. 8 کوئن استعمال کیے ہیں, یعنی آپ کو دی جاتے ہیں 16 پوائنٹس. جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. جی آپشن اے میں 10 کوئنز. 10 کے 10 کو استعمال کر لیے ہیں. ارے واہ جناب 20 پوائنٹس بلاول بھائی کے لیے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر. جی حسنین بھائی نے کیا کیا؟ آپشن اے میں 2 کوئن استعمال کیے ہیں. چلیں جناب 4 پوائنٹس بنائے ہمارے حسنین اتاری نے. سبحان اللہ. جی آپشن اے میں 7 کوئن. 7 کوئنز استعمال کیے ہیں. آپشن اے میں آپ نے بنائے ہیں 14 پوائنٹس. سبحان اللہ. جی سعد بھائی آپشن اے میں 5 کوئن ڈالیں. 10 پوائنٹس سعد رضا کے لیے. سبحان اللہ. طاہر صاحب آپشن اے میں 3 کوئن استعمال کیے ہیں. طاہر بھائی نے آپ کو ملتے ہیں جناب 6 پوائنٹس. اور یہاں کیا ملتا ہے؟ غلاف کعبہ خوبصورت عطر شریف. ارے واہ غلاف کعبہ عطر شریف. عطر کا نام غلاف اچھا کعبہ. عطر کا نام غلاف کعبہ ہے. واہ جناب واہ.
چلیں جی ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے. کوئنز آپ لوگ نکال لیں گے اور ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارا دوسرا سوال کیا ہے. دکھائیے جی. جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس صحابی کی قرأت کی آواز سنی؟ آپ نے ان صحابی کا نام بتانا ہے جن کی آواز جنت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کی اسکرین پر ہیں. آپشن اے حضرت عبداللہ بن عباس، آپشن بی حضرت بلال، آپشن سی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہم. جواب دینے کا وقت شروع ہوتا ہے اب. کوئنز کا استعمال کیجئے. جی جناب. यहाँ भी माशाल्लाह इस्लामी भाइयों ने हाथ खड़े कर लिए. सवाल हो रहा था तभी हाथ खड़े कर लिए. جی حضرت عبداللہ بن عباس، آپشن بی حضرت بلال اور آپشن سی حضرت حارثہ بن نعمان. جی عاطف بھائی آپ کچھ فرما رہے تھے. इस्लामी भाइयों ने सवाल अभी आधा सुना था, पहले हाथ खड़े कर लिए. کیا بات ہے جناب، یعنی تربیت کورس والے ہیں نا یہ. देखते हैं ये جی جناب. تربیت کورس میں ماشاءاللہ مرحبا. اے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپشن اے درست جواب ہے؟ پچھلے بھی سوال کا جواب آپشن اے ہی تھا، تو ضروری تھوڑی کہ آپشن اے ہی درست ہو. چلیں جی کوئی بات نہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ صحیح آپشن کیا ہے. یہاں پر کوئنز کا استعمال ہو گیا. چلیں جی دکھائیے درست جواب کیا ہے. جی جناب صحیح آپشن ہے آپشن سی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ. کیسے یہ خوش قسمت صحابی ہیں کہ جنت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قرأت کی آواز سنی. سبحان اللہ. جی اشرف بھائی کیا فیصلہ کیا ہے؟ آپشن سی میں کتنے کوئنز ہیں؟ 8 coins. 8 کوئنز. پکی بات ہے. جناب 16 پوائنٹس دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی بلاول بھائی. ٹوٹل بی میں. چلیں جی یعنی اس سوال کے جواب میں کوئی آپ کو نمبر نہیں دیا جائے گا. جی حسنین بھائی. بی. آپشن بی میں آپ نے سارے کو استعمال کر لیے، یعنی آپ کو بھی کوئی نمبر نہیں ملے گا جناب. جی آپشن ڈی میں استعمال کر دیا، میں سمجھا اذان کی آواز. طاہر بھائی. جی 5 بی میں اور 5 سی میں. 5 بی میں اور 5 سی میں، یعنی آپ کو دیے جاتے ہیں جناب 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. کیا بات ہے جناب. یہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے مدنی رضا بھائی بھی موجود ہیں. مدنی رضا بھائی سے کچھ کلام سنیں گے. جی کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا، کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا، کیا جو سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی، آپ کی ذات کی. جب بھی کوئی آیا وہاں سے نہیں ملتی، بلکہ آقا کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آیا ہے تو نکالی ہے تو آنے والے کی حسرت نکالی ہے. کیا شان ہے ہمارے آقا کی. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا تیسرا سوال کیا ہے. دکھائیے جی. جی جناب سوال ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا تھا؟ بڑے ہی زبردست صحابی ہیں اور ان کا آپ نے نام بوجھنا ہے. آپشنز آپ کی اسکرین پر ہیں. جی جناب جواب دینے کا وقت شروع ہوتا ہے اب. यहाँ वाले इस्लामी भाई भी माशाल्लाह रेडी हो गए. چلیں جی یہاں والے بھی ریڈی ہو گئے ہیں، ہمارے بھی تیاری کر آئے ہیں. جی کئیوں کو یہ شاید پہلی بار پتا فرسٹ چلے ٹائم سنا ہوگا کئیوں نے. جی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہوئی کئی ساری احادیثیں ملتی ہیں، لیکن آج دیکھتے ہیں کہ نام کتنوں کو پتا ہے اور صحیح نام تک کون پہنچتا ہے. جی جناب آپشن سی. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ صحیح جواب ہے آپشن سی. آپشن سی تھا ہمارا عویمر بن عامر. جی چلیں جی. جی اشرف بھائی کس آپشن میں کتنے کوئن استعمال کیے ہیں؟ بی میں 8 کوئن استعمال کیے ہیں، باقی 2.
اے میں ایک اور سی میں ایک. سی میں ایک, اے میں ایک. بڑا کاروباری فیصلہ کیا ہے جناب. جی بلاول بھائی. 10 بی میں سارے کے سارے. سارے کے سارے بی میں استعمال کر لیے ہیں. جی حسنین بھائی. بی میں 4 اور سی میں بھی 4 اور اے میں 2. چلیں جی. پورے 10 بی میں. پورے 10 بی میں. ایسا کیوں فیصلہ کیا ہے؟ لگ رہا تھا ایسا آپ کو لگتا تھا. ٹھیک ہے جی. پورے 10 بھی میں. سارے کے سارے بی میں استعمال کر لیے ہیں. جی 4 اے میں 4 بی میں اور 2 سی میں. جی یہ ہوتا ہے فیصلہ. جب کبھی کوئی کنفیوژن ہونا اور آپشن ہو تو پھر تینوں ہی آپشن استعمال کرنے چاہیے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو صحیح ہوگا. ہمارے یہاں پر اسلامی بھائی نے کیا جواب دیا؟ آپشن سی. چلیں جی دیکھتے ہیں کہ درست آپشن کیا ہے. دکھائیے. درست آپشن ہے آپشن سی. حضرت عویمر بن عامر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نام ہے. ہمارے اسلامی بھائی کو کیا تحفہ دیتے ہیں؟ یہ نایاب اور انمول تحفہ ہے. ذہنی آزمائش سلسلہ جو ہے ہمارا, اس کے سوالات پر مشتمل کتاب دلچسپ معلومات حصہ دوم, یہ انشاءاللہ انہیں تحفے میں دی جائے گی. تقریباً 92 موضوعات پر اس کے اندر سوالات موجود ہیں. کیا بات ہے اور جناب. اگر کوئی لینا چاہے تو مکتبۃ المدینہ سے 170 روپے ہدیہ میں طلب کر سکتا ہے. آن لائن بکنگ بھی کی جا سکتی ہے, ہماری ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے. اور یہ خوبصورت تحفہ انہیں دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. واہ جناب واہ, ویری گڈ. چلیں جی بڑا ہی یہ خوبصورت سا تحفہ ہے. اور بہت سارے بچے بالخصوص ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں سوالات و جوابات چاہیے. تو اگر آپ کو سوالات و جوابات چاہیے تو یہ مکتبۃ المدینہ نے بڑی ہی آسانی کر دی ہے. بڑا ہی خوبصورت تحفہ ہے اور اس کے ذریعے آپ سوالات و جوابات آسانی کے ساتھ اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں. جی جناب اشرف بھائی نے آپشن سی میں کوئن استعمال کیا تھا. صرف 1. آپ کو دیے جاتے ہیں 2 پوائنٹس. بلاول بھائی نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا اور حسنین بھائی نے آپشن سی میں کتنے کوئن استعمال کیے تھے؟ 4. کتنے نمبر دیں گے جناب؟ 8 نمبر ملتے ہیں حسنین رضا کو. سبحان اللہ. جی احمد رضا کوئی آپشن میں آپ نے آپشن سی میں کوئی کوئن استعمال نہیں کیا. سعد بھائی نے بھی اصلاحی فیصلہ کیا. طاہر بھائی نے نبات اللہ فیصلہ کیا تھا. 2 کوئنز دیے ہیں جناب. آپ کو دیے جاتے ہیں 4 پوائنٹس. سبحان اللہ. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال دکھائیے. سوال ہے غزوہ احد کس سنہ ہجری میں ہوا؟ آپشنز ہیں آپشن اے 3, آپشن بی 9 ہجری, آپشن سی 7 ہجری. اسلام کا دوسرا غزوہ تھا اور یہ کس سنہ میں ہوا؟ آپشنز استعمال کیجئے. جی انشاءاللہ جو درست جواب دے گا اسے معطر انشاءاللہ خوشبو پیش کی جائے گی. اچھا جی حاضرین میں سے جو دے گا انشاءاللہ, آپ کے آڈینس میں سے. ٹھیک جی ایک منٹ ذرا یہاں سے پورا فیصلہ ہو جائے اس کے بعد. سعد بھائی نمبر کٹ جائیں گے آپ کے. جی جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد دانش ہے اور میں امامت کورس کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. نمبر 3. آپ کو ایسا لگتا ہے آپشن 3 یعنی آپشن سی جی درست لگتا ہے آپ کو. چلیں جی دیکھتے ہیں کہ صحیح آپشن کیا ہے. دکھائیے جی. صحیح آپشن ہے آپشن اے. 3 سنہ ہجری میں یہ غزوہ احد کا واقعہ ہوا اور اشرف بھائی نے آپشن اے میں 3 کوئنز 3 کوئنز استعمال کیے ہیں. آپ کو ملتے ہیں جناب 6 پوائنٹس. ماشاءاللہ. جی بلاول بھائی 4 پوائنٹ استعمال کیے ہیں آپ نے آپشن اے میں. آپ کو ملتے ہیں 8 پوائنٹس. اے میں 3 اے میں 3 6 پوائنٹس. احمد رضا اے میں 3, سی میں 3, بی میں 4. چلیں جی آپشن اے درست ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 6 پوائنٹس. سبحان اللہ. اے میں 3 کوئنز. اے میں 3 کوئنز 6 پوائنٹس. طاہر بھائی اے میں 4. اے میں 4 8 پوائنٹس. سبحان اللہ. پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہوگا جناب. دکھائیے اسکرین پر. ارے واہ جناب. قرآن پاک میں تو بہت ساری سورتیں ہیں, 114 سورتیں ہیں, لیکن آپ نے بوجھنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایسی سورت جس میں لفظ فا نہیں ہے وہ کون سی سورت ہے؟ آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن اے سورہ لہب, آپشن بی سورہ فاتحہ, آپشن سی سورہ ناس. ایسی سورت قرآن پاک کی کہ جس میں لفظ فا نہیں ہے. کوئنز استعمال کرنے کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سارے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. کیا بات. سارے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. چلیں جی مل کر ہی پھر جواب لے لیتے ہیں. تھوڑی دیر رک جائیں.
جی ٹائم ختم ہو جائے گا میرا بیٹا، جلدی کریں. جی جناب، یہاں سے کیا جواب آتا ہے عاطف بھائی؟ مل کے لے لیں سب سے ایک. لے لیں کسی سے، لے لیں، چلے تحفہ مل جائے گا اس کو. آپشن بی. آپشن بی. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے کہ جس میں لفظ فا نہیں ہے. چلیں جی اشرف بھائی، کیا فیصلہ کیا ہے؟ اے میں 4 باقی اس میں 3 تھی. باقی میں 3 جی. بی میں 10. 10 استعمال کیے ہیں بی میں. جی بی میں 10. بی میں 10. بی میں 10. احمد رضا بھائی نے بھی بی میں 10 استعمال کیے ہیں. جی سعد بھائی؟ بی میں 2 ہیں. بی میں 2 ہیں. آپ کو طاہر بھائی؟ اے میں 6 اور سی میں 4. اے میں 6 اور سی میں 4. بی سے آپ مطمئن نہیں ہیں. چلیں جی، آپ نے سعد بھائی اے اور سی میں باقی کتنے استعمال کیے ہیں؟ سی میں 6 اور اے میں 2 ہیں. اے میں 2 ہیں اور بی میں بھی 2 ہیں. چلیں جناب، درست آپشن کیا ہے جان لیتے ہیں، دکھائیے. جی درست آپشن ہے آپشن بی، سورہ فاتحہ. یونیک معلومات، قرآن پاک کی ایسی سورت جس میں لفظ فا نہیں ہے. بہت سارے لوگ دوستوں میں بیٹھتے ہیں، کبھی کوئی ایسا موقع آئے تو اپنے دوستوں کا بھی ذرا امتحان لے لیجیے گا، پوچھ لیجیے گا کہ قرآن پاک کی ایسی سورت بتائیے کہ جس میں لفظ فا نہیں آتا. جان لیں گے آپ کے دوست کو قرآن پاک کی کتنی معلومات ہے. جی جناب، کیا تحفہ دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ کاؤنٹر تسبیح درود پاک پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا. سبحان چلیں جی، درود پاک پڑھتے رہیں گے، ذکر و اذکار کرتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا. اشرف بھائی 2 3 کو استعمال کیے. چلیں جی 6 پوائنٹس آپ کو دیے جاتے ہیں. بی میں 10. بلاول بھائی نے تو کمال کر دیا ہے، پچھلی کسر پوری کی ہے لگتا ہے. 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. جی حسنین بھائی بی میں 10. 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. احمد رضا بھائی کے بھی 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. سعد بھائی کے 4 پوائنٹس. سبحان اللہ. جی طاہر بھائی نے آپشن بی کا استعمال نہیں کیا تھا. اسی کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور جانتے ہیں کہ راؤنڈ 1 کے آخر میں کس نے کتنا اسکور بنایا ہے. ہمارے ساتھ اسلامی بھائی موجود ہیں. مدنی رضا بھائی جی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے. یاسین کے گو سورہ رحمان، وہ سورہ یاسین کے گو سورہ رحمان، وہ سورہ یاسین کے گو سورہ رحمان. قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ گو اللہ اللہ گو اللہ اللہ گو اللہ اللہ گو اللہ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اسکور بورڈ دکھائیے. حاضر جواب حاضر جواب. اشرف بھائی نے حاصل کیے ہیں 46 پوائنٹس. بلاول بھائی نے بنائے ہیں 48 پوائنٹس. حسنین بھائی کے ہیں 38 پوائنٹس. احمد رضا نے لیے ہیں 40 پوائنٹس. سعد بھائی نے بنائے ہیں 20 پوائنٹس اور طاہر بھائی کے ہیں 28 پوائنٹس. چلیں جی بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، لیکن اگلے سیگمنٹ میں بڑھنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ اس سیگمنٹ کے بعد، دوسرے سیگمنٹ کے بعد 2 اسلامی بھائی ہمارے مقابلوں سے باہر ہو جاتے ہیں. جن کے نمبر کم ہیں وہ زیادہ محنت کریں تاکہ آپ باہر نہ ہوں. جی بڑھیں گے ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے محبت کا انداز. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں. چلیں جی اس راؤنڈ میں ہم اشعار پوچھا کرتے ہیں اور کلام وہی ہوگا جو آپ کو سلیبس میں دیا گیا ہے، لیکن یہ ہوگا بزر کے ذریعے. ٹھیک ہے، میں پہلا مصرع بھی پڑھ سکتا ہوں، دوسرا مصرع بھی پڑھ سکتا ہوں، اور کوئی ورڈ اگر آپ نے بزر بجا دی تو پھر وہیں پر اس کو روک دوں گا. آپ نے اس کو پورا کمپلیٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، بزر اپنی چیک کر لیجئے اشرف بھائی. چلیں جی بلاول بھائی نے بھی. جی بلاول بھائی ٹھیک ہے. جی احمد رضا ٹھیک جی ڈن اوکے. جی چلیں جی سب نے اپنی اپنی بزر چیک کروا لی ہے. صحیح جواب دینے والے کو دیے جائیں گے 20 پوائنٹس اور اگر غلط جواب دیے تو مائنس ہو جائیں گے 20 پوائنٹس. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال. اللہ اکبر، فریاد اللہ اکبر. بزر بجی ہے، سب نے ایک ساتھ بزر بجائی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے، پلے بیک لینا پڑے گا.
आपको अंदाजा है किसने पहले बजर बजाई है? चलें जी, प्ले बैक के जरिए ही हम फैसला करेंगे। जी दिखाइए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। जी ताहिर भाई ने पहले बजर बजाई है। लफ्ज सिर्फ हुआ है फरियाद। कंप्लीत करेंगे पूरा शेर। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। सही जवाब दिया है जनाब। याद उम्मती जो करेगा लेज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हालेज़ार में, मुमकिन नहीं के खैर बशर को खबर न हो। मुमकिन नहीं के खैर बशर को खबर न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाब। अगला शेर बड़ा ही खूबसूरत शेर है और अब मैं इस शेर का दूसरे मिसरे का पहला वर्ड पढ़ने जा रहा हूं। ठीक है, दूसरा मिसरे से शुरू करने जा रहा हूं। ढूंढा ही करे। एक मर्तबा फिर बजर बज गई है जनाब। बहुत कम अल्फाज सुने हैं, बजर बजा दी है और इस बार एक मर्तबा फिर बजर बजाई है ताहिर भाई ने। ताहिर भाई क्या पिछली कसर पूरी करेंगे? जी जनाब, शेर कंप्लीट करें। ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो। ऐसा घुमा दे उनकी विला हमें, खुदा हमें ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा में, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा में, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा में, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश ये दुआ हमारे हक में भी कबूल हो जाए। बढ़ेंगे अपने अगले शेर की तरफ। शेर के दूसरे मिसरे से भी शुरू करूंगा। यूं खींच लीजिए। एक मर्तबा फिर लगता है बजर ताहिर भाई ने बजाई है। जी जी जनाब, फिर ताहिर भाई ने बजर बजाई है। लगता है इस राउंड के सारे नंबर ताहिर भाई ले जाएंगे। जी कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर। यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। जवाब ये भी दुरुस्त दिया है जनाब। जी कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यूं खींच लीजिए के जिगर को खबर न हो। यूं खींच लीजिए के जिगर को खबर न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर का पहला मिसरा फरमाते हैं। जी इस मर्तबा कुछ फैसला चेंज हुआ है जनाब। बजर बजी हैं, बड़ी क्लोज बजी हैं, लेकिन इस बार हसनैन भाई ने पहले बजर बजाई है। जी हसनैन भाई फरमाते हैं, फरमाइए। फरमाते हैं जी।
یہی تو امتحان ہے جناب. ٹائم ختم ہو گیا, نمبر مائنس ہو جائیں گے, وہ بھی 1 2 نہیں, پورے 20. جلدی کریں. فرماتے ہیں اللہ اکبر, اگر یہی بزر طاہر بھائی کی بجتی تو کیا جواب ملتا؟ فرماتے ہیں یہ ہیں دونوں سردار دو جہاں, اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ. اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. 20 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے حسنین بھائی کے اکاؤنٹ سے. فرماتے گئے یہ دونوں سردار دو جہاں, فرماتے گئے یہ دونوں سردار دو جہاں, فرماتے ہیں یہ دونوں سردار دو جگہ, اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو, اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سعد بھائی نے اب تک کوئی بزر بجائی نہیں ہے. سعد بھائی بزر چیک کروائیے. بزر بج تو رہی ہے لیکن بجا نہیں رہی ہے, کہیں. چلیں جی, آخری یہ شعر ہے اور اس کے بعد یہ سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. شعر آسان کر دوں, میرا خیال ہے کافی کے لیے مشکل ہو گیا. چلیں جی, بہت آسان کرنے جا رہا ہوں میں. شعر ہے پل سے ایک مرتبہ پھر حسنین بھائی کی بزر مجھے پہلے لگتا ہے بجی ہے جناب. جی مجلس بتائیے. حسنین بھائی, جی حسنین بھائی. پل سے راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں دو پر کو. تھوڑا سا درست کر لیں, ٹائم آپ کا ہے ابھی. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں دو پر کو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, آقا جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. کیسی پیاری فریاد اعلیٰ حضرت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کی. کل بروز قیامت پل صراط لگے گا اور ناظرین ہر ایک نے اس پر سے گزرنا ہے, اور وہ پل صراط اتنا خطرناک کہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک, ہر ایک نے اس پر سے گزرنا ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری فریاد آقا کی بارگاہ میں کی, آقا ایسا کرم ہو جائے کہ پل سے بندہ ایسے گزر جائے, جبریل پر بچھائیں تو اس پر کو بھی خبر نہ ہو. کیسی پیاری فریاد ہے. اے کاش ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ایسا صدقہ ملے کہ پل صراط سے ہم بھی بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں اور آقا کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو, ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ, ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو, گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کاش کہ اللہ کریم ہمیں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا صدقہ عطا کر دے.
اور پل صراط سے بجلی کسی تیزی کے ساتھ گزرنے کی سعادت عطا کر دے۔ یاد رہے ناظرین، قیامت کا دن بڑا ہی ہولناک اور بڑا ہی خطرناک ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ قیامت کے دن کی مشکلات کوئی ایک ہو تو بندہ بیان کرے، 10 ہو تو بیان کرے، اتنی ساری کہ کیا بیان کی جائے، اتنی ساری ڈیفیکلٹی، اتنی ساری مشکلیں ہوں گی۔ لیکن کسی صحابی نے آقا سے پوچھا، آقا قیامت کے دن اگر آپ کو تلاش کرنا ہو تو آقا آپ کو کہاں تلاش کیا جائے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، شفیق آقا، امت پر مہربان آقا، آپ نے فرمایا کہ حوض کوثر پر دیکھ لینا۔ آقا اگر وہاں ملاقات نہ ہو تو کہا کہ پھر ترازو پر دیکھ لینا، میزان عمل پر دیکھ لینا، وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ آقا اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو نبی پاک نے فرمایا کہ پل صراط پر دیکھ لینا، وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ آقا ہیں ہمارے، وہ ایک شعر ہے نا، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ چلیں جی دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اور جانتے ہیں کہ اسکور کیا رہا۔ جی باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال۔ اشرف بھائی نے اپنے اسکور میں کسی نمبروں کا اضافہ نہیں کیا، آپ کا اسکور ہے 46 پوائنٹس۔ بلاول بھائی نے بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا آپ کے اسکور میں، آپ کا ٹوٹل اسکور ہے 48 پوائنٹس۔ حسنین بھائی نے بھی اضافہ نہیں کیا کیونکہ پہلے مائنس ہو گئے تھے پھر آپ کے پلس ہوئے، لہٰذا اضافہ نہیں ہوا، لیکن آپ کا اسکور ہے 38 پوائنٹس۔ احمد رضا بھائی نے بھی اضافہ نہیں کیا اور آپ کا اسکور ہے 40 پوائنٹس۔ سعد بھائی نے اضافہ نہیں کیا، آپ کا اسکور ہے 20 پوائنٹس۔ اور طاہر بھائی نے تو کمال کر دیا ہے، سارے ہی نمبر لگتا ہے طاہر بھائی لے گئے ہیں، 60 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ پیچھے سے آ گئے ہیں اور سب سے آگے نکل گئے ہیں۔ اسکور ہو گیا ہے 88 پوائنٹس۔ اللہ، دو اسلامی بھائیوں کو ہمیں رخصت کرنا ہوگا، ایک تو ہیں ہمارے سعد بھائی اور دوسرے اسلامی بھائی ہیں حسنین بھائی۔ دونوں کا بہت بہت شکریہ کریں گے، آپ دونوں ہمارے پروگرام میں آئے، یقیناً پروگرام کی تیاری میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، یہاں پر آ کر بھی بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی اور علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ یاد رہے یہ ہمارا مقابلہ کروانے کا جو ایک پیٹرن ہے یہ صرف دلچسپی کے لیے ہے، اصل تو علم دین سیکھنا ہی ہے، یقیناً بہت ساری چیزیں ہمیں بھی سیکھنے کو ملتی رہتی ہیں، اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ اگلا سیگمنٹ بڑا ہی خوبصورت سیگمنٹ کیونکہ بات ہے میرے آقا کی اور سیگمنٹ کا نام ہے سنت میرے آقا کی۔ حاضر جواب، حاضر جواب۔ چلیں جناب، اس میں طریقہ کار یہ ہوگا، سامنے باکس رکھا ہے، 8 نمبرز ہیں اس پر، ٹھیک ہے؟ آپ باری باری ایک ایک باکس کھلوا سکتے ہیں، ہر باکس کے اندر ایک تصویر ہے جس کا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور زندگی گزارنے کے آداب پر مشتمل ہے۔ آپ نے اس تصویر سے ریلیٹڈ ہمیں بتانا ہے کہ 3 سنتیں اور آداب کیا آپ بیان کر سکتے ہیں۔ صحیح جواب دینے والے کے اسکور میں 20 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا۔ جی اشرف بھائی سے شروع کریں گے۔ اشرف بھائی کون سا باکس کھلوائیں گے؟ باکس نمبر 4۔ باکس نمبر 4۔ چھینکنے کے متعلق سنتیں اور آداب۔ چلیں جناب، چھینکنے کے متعلق سنتیں اور آداب، اگر آپ نے 3 درست بتا دی تو 20 پوائنٹس آپ کو دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کم آواز سے چھینکو، اور چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر بندہ الحمدللہ رب العالمین کہے تو فرشتے کہتے ہیں یرحمک اللہ۔ جی جناب، 3 چیزیں ہم نے پوچھی تھی اور آپ نے بیان کی ہیں، ماشاءاللہ 2 بیان کی ہیں، اگر ایک اور ہو جائے تو پھر آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جی، چھینکنے والا اور یرحمک اللہ کا جواب دینے والا دونوں اگر زور سے کہیں تو دونوں سن لیں گے، اس سے دونوں کو ثواب ملے گا۔ چلیں جناب، سنتیں اور آداب ہم نے پوچھی تھی۔ ادب یہی کہتا ہے کہ جب بھی چھینک آئے تو کوشش کی جائے کہ آواز جتنی مختصر سے مختصر نکلے
بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے چھینکتے ہیں کہ وہ دوسرے والوں پر بھی اس کے تاثرات پہنچ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہو سکے تو پیچھے منہ کر کے, ہاتھ رکھ کے, یا کوئی اگر رومال وغیرہ ہے, ٹیشو ہے, تو اس کا بھی استعمال کر کے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں چھینکنے کی سنتوں پر بھی, آداب پر بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جی جناب بتائیے, کیا ان کو پورے نمبر دیے جائیں گے؟ چلیں جناب, آپ کے لیے مجلس نے فیصلہ کیا ہے, پورے نمبر دے دیے جائیں. سبحان اللہ. چلیں جی بلاول بھائی, ریڈی ہیں آپ؟ کون سا باکس کھلوائیں گے؟ 7. دیکھ لیں, اگر 7 کے پیچھے وہ سنتیں اور آداب نکل آئے جس کی تیاری نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہو. اچھا ایسا ہے تو پھر کھول دیے بھائی. سلام کرنے کی سنتیں اور آداب. بہت آسان سنتیں اور آداب. جی سلام کرنے کے بارے میں ارشاد آتا ہے کہ سلام کرنے والے کو چاہیے کہ بلند آواز سے سلام کرے, اور جواب دینے والے کے بارے میں حکم ہے کہ وہ بھی بلند آواز سے جواب دے. اور سلام کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے شیطان وہاں سے دور ہو جاتا ہے. اور کسی مجلس میں اگر زیادہ افراد بیٹھے ہیں تو ایک مرتبہ سلام کرنے سے. یہ شاید آپ اپنی طرف سے آداب اور سنتیں بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں بھائی؟ جو ہم نے لکھ کر دی ہیں, آپ کو پورا سلیبس دیا ہے, اس میں سے بیان کریں. سلام کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سلام بلند آواز سے کرنا چاہیے, اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت سلام کرنا چاہیے, اس سے شیطان دور ہوتا ہے. جی یہ تو درست ہے کہ گھر میں آتے اور جاتے سلام کرنا چاہیے, اور کسی بھی مسلمان کے ساتھ سلام کریں تو مصافحہ کرنے سے سلام پورا ہوتا ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم جب آپس میں ملو تو مجھ پر درود پاک پڑھ لو کہ یہ تمہاری مغفرت کا سبب ہے. بڑا گروڈ اور آپ نے کسی مومن کو. چلیں جی, میں تھوڑی سی کچھ سنتیں اور آداب پڑھ دیتا ہوں. آپ کی ایک چیز بالکل درست میں نے سمجھی ہے کہ آپ نے گھر میں آتے اور جاتے سلام کرنے کا کہا ہے, اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون بھی ملتا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو اور بندہ گھر سے باہر نکلے تو سلام کیا کرے. یہ سلام کے بہترین الفاظ یہ ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, اور اس کا معنی یہ ہے تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. سلام کرنے والے کو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے. بہت سارے لوگ مختلف انداز کے ساتھ سلام کرتے ہیں. یاد رہے کہ سلام اس صورت میں بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی کہے سلام اور جواب میں بھی کوئی کہے کہ سلام, تو یہ سلام اور جواب دینے والے کا سلام کہنا یہ بھی جواب درست ہوگا. لیکن بہتر انداز یہ ہے کہ جس الفاظ کے ساتھ سلام کیا جائے اس سے بہترین الفاظ کے ساتھ جواب دیا جائے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں رحمت کی بھی دعا ہو گئی, سلامتی کی بھی دعا ہو گئی, اور برکت کی بھی دعا ہو گئی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دینا چاہیے. چلیں جناب, ایک اور میں سنتیں اور آداب بیان کر دوں. سلام کرنا یہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے. سلام کرنا کس کی سنت بھی ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. جی جناب, مجلس بتائے کہ ہم نے جو سلیبس دیا تھا اس میں سے انہوں نے کچھ بیان نہیں کیا, کیا ان کو نمبر دیں گے؟ ہمیں جواب سلیبس والا مطلوب تھا, آپ نے تیاری نہیں کی ہے, لہٰذا اس پر آپ کو نمبر نہیں دیا جائے گا. پڑھیں گے ہم اپنے اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف. جی جناب, احمد رضا بھائی. نمبر 5. نمبر 5. مصافحہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب. مصافحہ کرنے کی سنت یہ ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دوسرا, اور جب دو مسلمان اسلامی بھائی جو ہے آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کی بخشش و مغفرت بھی ہو جاتی ہے. یہ بھی ہے. ایک ہی ہو گیا نا, یہ تو جلدی کریں گے, ٹائمر ایک دو ذہن میں, ایک ہی بیان کیا ہے آپ نے, یہی ذہن میں, یہی ذہن میں ہے. چلیں جناب, میں کچھ بیان کر دیتا ہوں. آپس میں ہاتھ ملانے سے کینہ ختم ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے
اور عداوت دور ہوتی ہے۔ حضرت عطا خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، اس سے کینہ جاتا ہے، اور ہدیہ بھیجو کہ آپس میں محبت ہوگی اور دشمنی جاتی رہے گی۔ ملاقات کے وقت مصافحہ کرنے والے کے لیے دعا کی قبولیت اور ہاتھ جدا ہونے سے قبل ہی مغفرت کی بشارت بھی ہے۔ تیسری جو فضیلت آپ نے بیان کی کہ اسلامی بھائیوں کے آپس میں مصافحہ کرنے کی برکت سے دونوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے اور ہاتھ پکڑے یعنی مصافحہ کرے تو ان دونوں کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے تیز آندھی کے دن میں خشک درخت کے پتے، اور ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں سے جب بھی ملاقات ہو سلام کریں، مصافحہ کریں، کچھ تحائف بھی دیں، تو اس سے برکتیں ملیں گی۔ چلیں جناب مجلس بتائیں ان کو کتنے نمبر دیں گے؟ جی 7 مارکس دیے جائیں گے جناب، 7 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ جی طاہر بھائی کی باری ہے، طاہر بھائی کے لیے کون سا باکس کھلوانا ہے طاہر بھائی؟ نمبر 1 نمبر 1 جی جناب۔ مسواک شریف۔ مسواک شریف کی سنتیں اور آداب۔ جی مسواک شریف دانتوں کی چوڑائی میں کرنا چاہیے، اور جب بھی کرے کم از کم 3 بار کریں، ہر بار دھو لینا چاہیے۔ اور مسواک پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی نیچے، بیچ کی 3 انگلیاں اوپر، اور انگوٹھا اس کے سرے پر ہونا چاہیے۔ اور اگر مٹھی بند کر کے مسواک کریں گے تو اس سے بواسیر کے مرض کا اندیشہ ہے۔ چلیں جی اور کوئی ایک اگر اور بیان ہو۔ اور یہ کہ مسواک جو ہے وضو کی سنت قبلیہ ہے، لیکن اگر منہ میں بدبو ہو تو اس وقت مسواک کرنا سنت موقدہ ہے۔ چلیں جناب 3 سنتیں اور آداب انہوں نے بیان کی ہے۔ ویسے تو کئی ساری سنتیں ہیں، کئی سارے آداب ہیں، اور اگر اس کے بارے میں ہمیں معلومات لینی ہے تو مکتبۃ المدینہ کا ایک بڑا ہی زبردست رسالہ ہے، اسے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ چاہیں تو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جی جناب 20 پوائنٹس طاہر بھائی کے لیے۔ چلیں جناب یہ راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اسلامی بھائیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اور آداب بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے عاطف بھائی بھی کتاب دکھا رہے ہیں۔ عاطف بھائی کون سی کتاب ہے یہ امیر اہل سنت کی مایہ ناز تالیف بہت خوبصورت کتاب ہے، سنتیں اور آداب، 550 سنتیں اور آداب۔ ارے واہ! یہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے، تو وہاں سے طلب بھی کی جا سکتی ہے، فری جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے ویب سائٹ سے، اور آن لائن بکنگ کا جو ہمارا سسٹم ہے وہاں سے بکنگ بھی اس کی کروائی جا سکتی ہے۔ چلیں جناب اس کتاب کو بھی حاصل کریں، بہت ساری سنتیں اور آداب سیکھنے کا موقع ملے گا۔ بڑھیں گے ہم اسکور بورڈ کی جانب اور جانیں گے کہ اس سیگمنٹ کے بعد اب اسکور بورڈ کیا رہا۔ باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی اشرف بھائی نے 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے، آپ کا اسکور ہو گیا ہے 66 پوائنٹس۔ بلاول بھائی کا اسکور ہے 48 پوائنٹس۔ احمد بھائی نے حاصل کیے ہیں 7 پوائنٹس اور آپ کا اسکور ہو گیا ہے 47 پوائنٹس۔ طاہر بھائی کے ہو گئے ہیں 108 پوائنٹس۔ بلاول بھائی اور احمد رضا بھائی اگر مقابلے میں اگر برابر رہنا ہے، آگے رہنا ہے، تو پھر آپ نے محنت زیادہ کرنی ہوگی، کیونکہ اب جو راؤنڈ ہے اس راؤنڈ کے بعد بھی 2 اسلامی بھائی مقابلے سے باہر ہو جائیں گے۔ سیگمنٹ ہے بڑا ہی خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے باتیں ہیں قرآن کی۔ باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں جواب۔ چلیں جی قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے چارٹ آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پر نظر آئیں گے، اور آپ ہائی لائٹر کو جیسے ہی رکوانا چاہیں مدینہ کہیں گے، ہائی لائٹر روک دیا جائے گا۔ جس قرآن پاک کی صورت پر ہائی لائٹر اسٹاپ ہوگا اس صورت سے ریلیٹڈ آپ سے سوالات کیے جائیں گے۔ اچھا سوال کا آپشن آپ پر ہے، مختلف نمبرز ہیں 10 20 30 40 اور 50۔ جیسی تیاری ہو ویسے نمبر کا آپ سوال لیں گے، صحیح جواب آپ کو اتنے نمبر دلوائے گا اور غلطی اتنے نمبر مائنس کروا دے گی، ٹھیک ہے؟ سوچ سمجھ کر آپ سوال کا انتخاب کیجئے گا۔ جی شروع کریں گے اشرف بھائی سے، دکھائیے آج کون سی صورتوں کو شامل کیا گیا ہے۔ باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں۔ جی اشرف بھائی
سورہ مدثر. جی جناب بتائیے اس سورت سے کتنے نمبروں کا سوال کیا جائے؟ 10, 20, 30, 40 یا 50؟ 20 نمبرز کا. 20 نمبر کا سوال ہے. سورہ مدثر کو مدثر کیوں کہتے ہیں؟ واہ واہ واہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر کہہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے، اس لیے ہم اس صورت کو یا ایھا المدثر کے نام سے کہتے ہیں، یا سورہ مدثر کہتے ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدثر کہہ کر پکارا ہے، تو اس لیے ہم خاطب کیا ہے تو اس لیے ہم اس صورت کو یا سورہ مدثر کہہ کر جانتے ہیں. مدثر کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں حضور علیہ السلام کو اس وصف سے مخاطب کیا گیا. اس مناسبت سے اس کو سورہ مدثر کہا جاتا ہے. جواب درست مانتے ہیں جناب. 20 پوائنٹس. جی باری ہے بلاول بھائی کی. دکھائیے قرآن پاک کی سورتوں کا چارٹ. جی مدینہ. سورہ نور بتائیے بلاول بھائی کتنے نمبروں کا سوال کیا جائے اس سورت سے؟ جیسی تیاری ہو ویسا ہی سوال لیجئے گا، کہیں زیادہ کی لالچ غلطی نہ کروا بیٹھے. 20 نمبرز. جی بھائی 20 نمبرز. 20 نمبرز کا سوال کریں ہم آپ سے. بتائیے سورہ نور کو نور کیوں کہتے ہیں؟ اس سورت کی شروع کی آیت میں نور کا درمیان کی چند آیتوں میں نور کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس نسبت سے اس کو سورہ نور کہا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں آیت نمبر بتائیں گے؟ غالباً 59. غالباً کے نمبر نہیں ہے. ویسے آپ نے بڑی مہارت کے ساتھ جواب دیا ہے کہ اس سورت کی درمیانی آیتوں میں لفظ نور استعمال کیا گیا ہے، لفظ نور کا ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ نور کہتے ہیں. آیت نمبر میرے پاس لکھی ہیں 35 اور 40. ٹھیک ہے، اب مجلس فیصلہ کرے کہ کیا ان کا جواب درست مانا جائے گا یا نہیں. چلیں جی مجلس کا فیصلہ یہ ہے کہ کیونکہ سوال کے جواب میں ہم نے آیت نمبر بھی لکھ کر دی تھی، لہٰذا آپ کو آدھے مارکس دیے جاتے ہیں. 10 پوائنٹس. جی باری ہے ہمارے احمد رضا بھائی کی. احمد رضا بھائی دیکھیے قرآن پاک کی سورتوں کا چارٹ. جی مدینہ. سورہ معون. چوائس آپ پر ہے، انتخاب کیجئے. 10, 20, 30, 40 اور 50. جی نہیں 30 پوائنٹس. 30 پوائنٹس کا سوال کیا جائے. سورہ معون کے مقام نزول کے متعلق مکمل کلام بتائیں. یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے. کمپلیٹ بتائیے. اصل میں سورہ نور کا چاہ رہا تھا، اس کا ذہن میں تھا تو وہ رکا دیر میں تھوڑا. چلیں جی سورہ معون سے متعلق ہم نے سوال آپ سے کرنا تھا، آپ نے فیصلہ کیا 30 نمبروں کا سوال کیا جائے. سوال ہم نے کیا سورہ معون کے مقام نزول کے متعلق مکمل کلام کریں. آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ مکیہ ہے سورت، یعنی مکے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ سورت آدھی عاص بن وائل کے بارے میں مکے میں نازل ہوئی اور آدھی عبداللہ کے منافق کے بارے میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. جی جناب بتائیے کیا فیصلہ ہوگا؟ کوئی مارکس نہیں دیا جائے گا. احمد رضا بھائی کو نمبر نہیں دیے جائیں گے، بلکہ آپ کے 30 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. جناب باری ہے طاہر بھائی سے سوال کرنے کی. جی طاہر بھائی دیکھیے آپ کے لیے قرآن پاک کی سورتوں کا چارٹ. مدینہ. سورہ قریش.
नंबर्स तो आपके पास अच्छे हैं, तो समझ कर सवाल लीजिए। 20। 20 नंबर का सवाल है, आपने बताना है सूरह कुरैश कहाँ नाजिल हुई। सूरह कुरैश मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। ज्यादा सही कॉल यही है कि सूरह कुरैश मक्किया है, मक्के में नाजिल हुई। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है जनाब। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। चलें स्कोर बोर्ड की तरफ बढ़ जाते हैं, दिखाइए। बातें ये दीन की सीखे सिखाएं, अशरफ भाई ने ये जीते हैं 20 पॉइंट्स और टोटल स्कोर हो गया है 86 पॉइंट्स। बिलावल भाई ने 10 नंबरों का इजाफा किया है, आपका टोटल स्कोर हो गया 58 पॉइंट्स। अहमद रजा ने माइनस करवाए हैं 10-20 नहीं बल्कि पूरे 30 नंबर, और अब आपका स्कोर बचा है 17 पॉइंट्स। ताहिर भाई ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया 128 पॉइंट्स। यानी फैसला हो गया जनाब, अशरफ भाई और ताहिर भाई के दरमियान होगा हमारा आखिरी फाइनल राउंड, और फिर जानेंगे कि आज का मुकाबला इन दोनों में से कौन विन करता है। यहाँ हमारे हाजरीन मौजूद हैं, काफी देर से मौजूद हैं, इनसे भी सवाल करेंगे। जी आतिफ भाई, क्या सवाल करेंगे? सवाल ये है कि हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत किस जंग में हुई? हज़रत अमीर हमज़ा सय्यदुश शुहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत किस गज़वे में हुई? चंद इस्लामी भाइयों के हाथ चलें जी, ले लेते हैं। जंग उहद। जी हाँ, जंग उहद में, गज़वा उहद में इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया। इन्हें मकतबतुल मदीना की बहुत खूबसूरत किताब बातनी बीमारियों की मालूमात, इसमें तकरीबन 47 बातनी जो अमराज हैं, मोहलिकात हैं, उनकी तारीफ़ात और उनके हवाले से गुफ्तगू है, तहरीर है। तो इसको ज़रूर मकतबतुल मदीना से हासिल करें, हर घर की ज़रूरत है और पढ़ना भी चाहिए। बातनी बीमारियों की मालूमात हासिल करना ये हम सब पर फ़र्ज़ है जो बालिग हैं, शरीयत के मुकल्लफ़ हैं। तो इसको ज़रूर हासिल करके इसका मुताला फ़रमाएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत सारी बरक़ात इसकी हासिल होंगी। ये किताब इन्हें तोहफ़े में दी जा रही है। माशाअल्लाह। एक और सवाल कर लें। दूसरा सवाल ये है कि इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम क्या है? इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम। चलें जी, आज तो दो बुजुर्गों के असल नाम जानने का मौका मिला है प्रोग्राम के जरिए। नुअमान बिन साबित। हजरत नुअमान बिन साबित जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन्हें अमीर अहले सुन्नत की बहुत खूबसूरत किताब नमाज के हकाम, जिसके अंदर तकरीबन 12 रसाइल हैं। नमाज का तरीका, नमाज जनाजा का, नमाज ईद का, कज़ा नमाजों का तरीका, फैदान जुमा, फैदान अजान और तो दीगर रसाइल इसके अंदर मौजूद हैं। इसको पढ़ना चाहिए और नमाज के बेहतरीन मसाइल इसके अंदर मौजूद हैं। अल्लाह पाक हमें नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। ये किताब इन्हें तोहफे में दी जा रही है। माशाअल्लाह। नाज़रीन, फैसला हो गया। दो इस्लामी भाइयों के दरमियान हमने फाइनल का मुकाबला करवाना है। बिलावल भाई का भी शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे अहमद रजा भाई की भी शुक्रिया अदा करेंगे, और फाइनल के लिए हमारे अशारिफ भाई और ताहिर भाई मौजूद हैं। इन दोनों के दरमियान फाइनल का मुकाबला होगा। याद रहे, आपका पिछला स्कोर यहाँ पर होल्ड कर दिया जाएगा और आखिरी राउंड का स्कोर ही फैसला करेगा कि आप दोनों में से कौन हमारे आज के विनर हैं। 10 सवालात होंगे, हर सवाल 2-2 नंबरों का है। बजर के जरिए हम जवाब देंगे और जिसने बजर बजाई दुरुस्त जवाब दिया हम 2 नंबर देंगे। अगर आपने बजर बजाकर गलत जवाब दिया तो आपके ना नंबर काटेंगे ना आपको नंबर देंगे, बल्कि सामने वाले इस्लामी भाई को हम 2 नंबर दे देंगे। ठीक है, शुरू करें? रेडी हैं आप दोनों? बजर चेक करवाएं अशारिफ भाई। जी जनाब, दोनों ने बजर चेक करवा दी है। शुरू करते हैं हमारे आज के मुकाबले का आखिरी राउंड। आर्या पार सेगमेंट है। सवाल है पहला, अल्लाह ताला की तरफ से जन्नतियों पर सबसे आला इनाम क्या होगा? जी ताहिर भाई ने बजर बजाई है जनाब। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जन्नतियों पर सबसे आला इनाम ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपना दीदार कराएगा। जन्नतियों को दीदार इलाही नसीब होगा। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 2 नंबर बनाए हैं ताहिर भाई ने। बारी है हमारे अगले सवाल की। कौन सी मस्जिद अल्लाह पाक की नाराजगी का सबब बनी? एक मर्तबा फिर ताहिर भाई ने बजर बजा दी है। याद रहे, ताहिर भाई जो हमारे मुकाबले में पीछे से आगे आए हैं वो इसी बजर राउंड के जरिए आए हैं। जी ताहिर भाई। वो मस्जिद जिनको मुनाफिकीन ने बनाई थी, मस्जिद ज़िरार। मस्जिद ज़िरार ये अल्लाह पाक की नाराजगी का सबब बनी और इसे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गिरा देने का हुक्म दिया। बढ़ेंगे हम अपने तीसरे सवाल की तरफ। इस सवाल का जवाब ताहिर भाई ने दुरुस्त दिया है जनाब। जी तीसरा सवाल,
शारिफ भाई सही जवाब 2 नंबर दिलवाएगा, ठीक है। आपने बताना यह है कि कुरान पाक की कितनी सूरतें बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू होती हैं। फिर बजर बजा दी है ताहिर भाई ने। 113। भाई कुरान पाक में तो 114 सूरतें हैं, जी सोच लें। जी जी दुरुस्त जवाब कहते हैं आप 113। जी 113। जी जनाब, एक सूरत वो ऐसी है कि जिसके साथ बिस्मिल्लाह नाजिल नहीं हुई, और उस सूरत का नाम है, मिलकर जरा, सूरह तौबा। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 6 पॉइंट्स बन चुके हैं ताहिर भाई के। अशरफ भाई ने अब तक कोई नंबर हासिल नहीं किया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। इससे आसान सवाल नहीं कर सकता मैं, बड़ा ही आसान सवाल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे छोटी शहजादी का नाम बताएं। मौका ही नहीं देते ताहिर भाई किसी को आगे बढ़ने का। जी ताहिर भाई। हजरत फातिमा तुज़हरा। हजरत सैयदा फातिमा तुज़हरा। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है जनाब। क्या सारे सवालात के जवाब ताहिर भाई की तरफ से मिलेंगे। चलें थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। रियाज़े पाक। सवाल भी कंप्लीट नहीं सुना, ये अच्छा किया है। अगर गलत जवाब देंगे तो 2 नंबर इनको मिल जाएंगे। सवाल भी दुरुस्त कीजिए, बताइए, और जवाब भी दुरुस्त बताइए। ब्याज़े पाक ये नातिया कलाम दीवान किसका है? मौलाना हामिद रजा खान का। अच्छा, ये भी तो सवाल हो सकता था, ब्याज़े पाक में कितने पेज हैं, ब्याज़े पाक का पहला कलाम कौन सा है, ये भी तो हो सकता था। यही है जी, सवाल, यही। आपको ऐसा लगता है कि जो आपने बताया है वही सवाल है? सवाल मेरे पास था, ब्याज़े पाक किस बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नातिया दीवान है? आपने जवाब दिया मौलाना हामिद रजा खान साहब। सवाल और जवाब दोनों दुरुस्त बताकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। क्या बात है जनाब, ये होती है तैयारी। और तैयारी बोलकर बोलते हैं ना, सर चढ़कर बोलती है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रही है। सवाल है मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मजार मुबारक कहाँ है? मैं ये आसान समझ रहा था कि ये जल्दी पहुंच जाएंगे। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मजार मुबारक कहाँ है? चले एक हिंट दे देता हूं, वो पाकिस्तान में ही है। जल्दी करें वरना दोनों के 2-2 नंबर। बजाय अगर जवाब आता है तो आपको। यहां देखें बहुत सारे हाथ उठे हैं, जल्दी करें। चलें जी, मिलकर जवाब दे दें। जी, गुजरात है, पाकिस्तान में हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मजार मुबारक है। दोनों को नंबर नहीं दिए जाएंगे। अगला सवाल है हमारा, जन्नत में, बहुत आसान है ये भी सवाल, जन्नत में कितने दर्जे हैं? जी ताहिर भाई। 100। जन्नत में 100 दर्जे हैं। अल्लाह हमें जाना नसीब करे। जवाब दुरुस्त दिया है। कुरान करीम में बेहतरीन मशरूफ किसको करार दिया गया? जी, शहद। आपने कहा शहद। जवाब आपका गलत हो गया है, क्योंकि सबसे बेहतरीन मशरूब कुरान पाक में दूध को करार दिया गया है। 2 नंबर मिलेंगे जनाब अशरफ भाई को। चले कुछ तो आए आपके अकाउंट में, वो नहीं हुई ना। चलें अगला सवाल भी कुरान पाक से ही करते हैं, और बड़ा ही आसान सवाल है। थोड़ा सा अगर तवज्जो रखेंगे तो, कुरान पाक में सबसे छोटा जानदार जिसका जिक्र आया है वो कौन सा है? आजकल पाकिस्तानियों को बड़ा परेशान भी कर रखा है उसने। कीप साइलेंट, आवाज नहीं आनी चाहिए यहां से। कुरान में जिक्र करदा सबसे छोटा जानदार कौन सा है? अशरफ भाई ने हिम्मत की है भाई, माइक आपके हाथ में। चूटी।
میں نے ہنٹ بھی دی آپ کو کہ پاکستانیوں کو آج کل بڑا تنگ کر کے رکھا ہے، اور ہمارے حاضرین کی طرف سے یہاں سے آواز بھی آ گئی تھی. سب سے چھوٹا جاندار قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے وہ ہے ماسکیٹو، مچھر. غلطی ہو گئی ہے جناب. 2 نمبر جو طاہر بھائی نے دیے تھے وہ بھی آپ کو واپس مل گئے جناب. آخری سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے؟ آپشن دے دوں؟ میں 3 آپشن دیتا ہوں، 60 70 اور 80. جی طاہر بھائی 80 جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب. کیا بات ہے، بڑے کمال طریقے سے آج کا مقابلہ جیتا ہے ہمارے طاہر بھائی نے. 16 پوائنٹس حاصل کیے ہیں طاہر اتاری، اور یوں آج کا ہمارا مقابلہ طاہر اتاری نے اپنے نام کر لیا ہے. کیا تحفہ دینے جا رہے ہیں آج ہمارے طاہر بھائی کو؟ چلیں جی، یہ بڑا ہی خوبصورت سا مونومنٹ حاضر جواب کی ٹیم کی طرف سے، ساتھ ہی ساتھ اس میں غلاف کعبہ بھی لگا ہے. انشاءاللہ عز و جل غلاف کعبہ کی برکتیں بھی ملیں گی، اور آپ کو یہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک. تشریف رکھیں. اشرف بھائی کے لیے 1200 کا مدنی چیک بھی ہے. خوبصورت کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات اور یہ سرٹیفکیٹ. جی بلاول بھائی اور احمد رضا بھائی آ جائیے. ماشاءاللہ. چلیں جی، بلاول بھائی کے لیے بھی دیجیے. فیضان امہات المؤمنین، بڑی زبردست کتاب ہے بالخصوص ہمارے اسلامی بہنوں کے لیے. جی محمد سعد اور حسنین بھائی بھی، خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا یہاں سے کسی کو بھی. چلیں جی ماشاءاللہ، یہ پیاری سی کتاب آپ کے ساتھ جائے گی، اور یہ پیاری سی کتاب ہمارے احمد رضا بھائی کا، حسنین بھائی کے ساتھ جائے گی. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. نئے سوالات ہوں گے، اچھے سیگمنٹس ہوں گے، آپ ہوں گے، ہم ہوں گے، مدنی چینل ہوگا اور یہ پروگرام ہوگا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں. جواب حاضر جواب.